अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अल्हा खालिद। एक दफ़ा फिर से आपके सामने एक प्रोग्राम लेके जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि नशे से बचा कैसे जाए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई थी कि नशा क्या होता है और वो हमारे मूड, मिजाज, हमारी परसेप्शन और हमारे बिहेवियर्स पे यानी हमारे रवैयों पे किस तरीके से असरअंदाज होता है। फिर हमने बात की थी कि ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कौन कौन किस किस्म की ड्रग्स होती हैं। आज हम आगे चलेंगे क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिन पे मैंने बात करनी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया था क्योंकि वक्त की किल्लत थी, और इसलिए मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट्स हैं हम अगले प्रोग्राम में कवर करेंगे। तो आइए चल के एक दफ़ा रिकैप देखते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने किन किन चीज़ों पे बातचीत की थी और कौन कौन सी चीज़ें रह गई थी। तो पिछले प्रोग्राम में हमने सबसे पहले बात की थी कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और फिर हमने बात की थी कि ये किस तरीके से हमारे रवैयों पे, हमारे मूड मिजाज पे, हमारे चीज़ों को परखने की सलाहियत पे और हमारे रवैयों पे किस तरीके से असरअंदाज होती है। फिर हमने बात की थी कि ड्रग्स की मेन कैटेगरीज क्या हैं, यानी इनकी जो बुनियादी तौर पे ये किन किस्मों में पाई जाती हैं। तो अगर इनका शॉर्ट सा रिकैप मैं आपको दूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं हर वो चीज़ जिसे इस्तेमाल करने से इंसान के रवैयों में और उसके मूड मिजाज में तब्दीली आ जाए एक आम आदमी की बनिस्बत, तो ऐसी मटेरियल को हम कहते हैं, सब्सटेंस को कहते हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंस। फिर ये मैंने आपको बताया था कि हमारे मूड मिजाज पे किस तरीके से असरअंदाज होती है। तो जिस तरीके से गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना और बहुत ज़्यादा सैड रहना और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन जिसे हम कहते हैं, इस तरीके की जो मूड में तब्दीलियां आती हैं, आपके इमोशंस नॉर्मल नहीं रहते, ये असर करती हैं ड्रग्स। फिर ये हमारे रवैयों में जो एग्रेसिवनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अकेले रहने को दिल करना, ये सब चीज़ें, तन्हा रहना और अपने आप को किसी कमरे में बंद कर देना, अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिटाइज कर देना, बहुत महदूद कर देना, सोशलाइज इतना ना करना, और जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो सिर्फ वो रह जाते हैं जो कि लोग नशा करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी बुनियादी तौर पे इकसाम कौन कौन सी हैं। तो उसमें नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट्स ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा बूस्ट देती हैं, अलर्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग महसूस करते हैं हाइटेंड एनर्जी के साथ। और ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद लोग आमतौर पे एडवेंचरस हो जाते हैं, जिस तरीके से रैश ड्राइविंग करना, मार धाड़ करना, लड़ाई झगड़े करना, और भी ऐसी चीज़ें कि जिसमें आप ख़तरात को उनकी नताइज को मद्देनज़र नहीं रखते और बस ख़तरात में दौड़ जाते हैं और उनकी तरफ आप जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि मोटर बाइक पे लोग जाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, रेस करते हैं, कार रेसिंग करते हैं, ये सारी स्टिमुलेंट्स होती हैं जिन्हें लोग इस्तेमाल करके बेखौफ होने की नाकाम कोशिश करते हैं। वक्ती तौर पे तो वो बेखौफ हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब एक्सीडेंट होता है और नताइज ख़तरनाक निकलते हैं तो फिर इंसान को हकीकत का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो लर्निंग जो होती है बड़ी डिफ़िकल्ट लर्निंग होती है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि लर्निंग कितने किस्मों की होती है, और अभी मैं बात कर रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या होती हैं। फिर ओपियाइड्स हैं, नारकोटिक्स हैं, ये सीडेटिव इफ़ेक्ट्स देती हैं, पेन किलर आप इन्हें कह सकते हैं, और इनमें स्लीप इंड्यूस करने की सलाहियत होती है। और ये जो लोग एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डॉक्टर आमतौर पे एक लिमिट्स के अंदर इनकी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जिसमें हेरोइन है, मॉर्फिन है, ओपियम है। इसके बाद डिप्रेसेंट्स होते हैं। डिप्रेसेंट्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं, इसमें भी स्लीप इंड्यूसिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं और इंसान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इसमें अल्कोहल है, बारबिचुरेट्स हैं और बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, और फिर एक और कैटेगरी है जिसे हेलुसिनोजेंस कहते हैं।
اور ہلوسینوجنس جو ہوتے ہیں ناظرین، یہ آپ کی پرسیپشن یعنی کہ چیزوں کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو بدل دیتی ہیں. اور جس طریقے سے آپ کی 5 سینسز میں سے کوئی ایک سینس یا ایک سے زیادہ جو سینس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جیسا کہ لوگوں کو دکھائی دینا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس طرح کہ میرے جسم پہ کوئی کیڑے رینگ رہے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ مجھے چکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے، مجھے کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے منہ میں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا اس سے ملتی جلتی، یعنی آپ کی بنیادی جو حصے ہیں 5 ان میں جب ڈسٹربنس آ جاتی ہے اور عام لوگوں کی طرح نہیں رہتی تو یہ ہلوسینوجنس کا کام ہوتا ہے. اور اب کچھ ایسی ڈرگز بھی ہیں جو کہ ان سب کیٹیگریز کی کسی ایک خاص کیٹیگری میں مکمل طور پہ کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتی. ان ڈرگز کو کہا جاتا ہے ادرس، یعنی ادرس کی کیٹیگری میں انہیں رکھ دیا گیا ہے. جیسا کہ کینابس ہے، یعنی کہ جسے چرس کردہ عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے، اسے ادرس میں رکھا گیا ہے. یہ اصل میں پہلے یہ موڈ ایلیویٹ کرتی ہے اور فالوڈ بائی یہ ریلیکسیشن کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ جو آپ کا پری موڈ ہوتا ہے، یعنی نشہ کرنے سے پہلے جو آپ کا انسان کا موڈ ہوتا ہے اس کو ایلیویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر سیڈ ہے تو یہ اس کو مزید اس میں لے جائے گی، اور کوئی اگر بڑا اگریسو ہے تو اس کو موڈ اس کے کو ایلیویٹ کر دے گی. تو اس کے علاوہ ڈسوسیٹیو ہیں، انستھیٹکس ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کھاٹ میرا. یہ عام طور پہ پاکستان میں کھاٹ میرا نہیں اتنی استعمال ہوتی، یہ صومالیہ، کینیا، ان علاقوں میں یہ ایک کائنڈ آف اسٹیمولنٹ یہ ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ کلاسیفیکیشنز ہیں کہ کن کن طریقے سے ڈرگس جو ہیں ان کو مختلف ان کے اثرات کی وجہ سے مختلف کیٹیگریز میں رکھا گیا. اور ناظرین یہ جو ان کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، ان ڈرگس کی جو خصوصیات ہیں ان کی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو، جس میں ہمارا برین اور اسپائنل کارڈ شامل ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہیں. لیکن ناظرین ڈرگس چاہے جو بھی ہوں وہ ڈرگس ہیں، اور ان کا استعمال صرف میڈیکل فیلڈ تک کیا جائے اور ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کے لیے کریں معاف کیجیے گا، تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر انہیں ابیوز کیا جائے تو پھر بڑے خطرناک نتائج آتے ہیں، پھر ایڈکشن کی بیماری بنتی ہے اور پھر زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک سیرپ تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس کے سیرپ پینے سے، کف سیرپ تھا، کھانسی کا شربت، اس کو استعمال کرنے سے کافی جانیں گئی تھیں، اور بعد میں کہا گیا کہ سیرپ خراب تھا، زہریلا تھا. اب بنایا سیرپ کھانسی کا اس لیے جاتا ہے کہ کھانسی جو ہے وہ ٹھیک کی جا سکے، گلے کو آرام دیا جا سکے، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ڈوز لینے کے بعد آپ نے ڈرائیونگ نہیں کرنی یا آپ نے آرام کرنا ہے، کیونکہ اس میں کچھ سائیکوایکٹیو سبسٹانسز بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی پوری بوتل پی لیں گے تو پھر آپ کیا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا. تو جب آپ 2 بوتلیں پی جائیں گے تو پھر تو نشہ ہی ہوگا، اور پھر اس کے نتائج خطرناک ہی ہوں گے. کیونکہ یہ ڈاکٹرز اور جو میڈیکل فیلڈ میں اس کو پرسکرائب کیا جاتا ہے، ایک بڑی خاص لمٹ میں اسے پرسکرائب کیا جاتا ہے مختلف قسم کی سائیکوایکٹیو سبسٹانسز کو. تو ان کو اگر ڈاکٹرز کے اکارڈنگ لیا جائے اور ان ڈاکٹر کے اکارڈنگ ہی چھوڑا جائے تو فائدہ ہوتا ہے. میں نے کئی پیشنٹس کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز نے نشے پہ لگا دیا، اور جب پوچھا جاتا ہے کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر مجھے پین تھی جس کی وجہ سے مجھے پین کلر لگائے گئے، اور اس کے بعد پھر میں ان کا عادی بن گیا. تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کتنے انجیکشن لگانے کے لیے کہا تھا یا کتنے لگائے تھے، تو اس پہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بعد میں درد ہوتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ تب بھی لگایا تھا تو اب بھی لگا سکتا ہوں. جیسے لوگ گھروں میں کوئی بھی انجیکشن لگا لیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کمر درد ہے تو یہ انجیکشن لگا لو، یہ درد ہے تو یہ گولی کھا لو. سیلف میڈیکیشن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن
چونکہ یہ بڑی نپی تلی چیزیں ہوتی ہیں, آپ ڈرگس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے, تو پھر اس کو ڈاکٹر سے ہی پرسکرائب کرانا چاہیے اور اسی سے ہی مشورہ لے کے اس کی مکمل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ بھی خدا نخواستہ کسی پیشنٹ کی طرح کہہ سکیں گے کہ مجھے ڈاکٹر نے نشے پہ لگا دیا. ڈاکٹرز نشے پہ نہیں لگاتے, ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے, وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیں یا ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر یا انہیں بتائیں کم, ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ بتاتے کم انفارمیشن ہے ڈاکٹر کو, جس کی وجہ سے بھی ایشوز آتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ اسے پہلے اپنے پورے مسئلے کے بارے میں بتائیں, اور پھر جتنا ڈاکٹر کہے صرف اتنا جو ہے ادویات کا استعمال کیا جائے, اور جیسے ڈاکٹرز کہیں ان کو چھوڑنے کا ویسے ہی چھوڑی جائے. تو یہ تو چلتے چلتے کچھ بات میں نے آپ کو بتا دی. اب ناظرین نیکسٹ چلتے ہیں کہ نشے کو استعمال کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے. روٹس آف ایڈمنسٹریشن. آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ میں آپ کو نشے کرنے کے طریقے تو نہیں کہیں سکھانے لگا کہ نشہ استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو ایکچوئل میں یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ نشہ کس کس طریقے سے استعمال لوگ کرتے ہیں اور کس کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں مختلف طریقے کار ہیں, جیسے کہ سوالنگ ہے, یعنی آپ کسی چیز کو کھا لینا, جیسے لوگ افہیم کو کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, گٹکے کو کھاتے ہیں مختلف طریقے سے, یعنی کہ آپ اورلی کسی چیز کو آپ جب لیتے ہیں تو اسے سوالنگ کا طریقہ کہتے ہیں. پھر سنارٹنگ ہے, سنارٹنگ میں سونگتے ہیں لوگ, سنیف کرتے ہیں, جیسے ہیروئن کو کیا جاتا ہے, کوکین کو کیا جاتا ہے. پھر اسموکنگ ہے, یعنی سگریٹ میں آپ کوئی ڈرگ کو بھر کے, یعنی اس میں تمباکو اور اس میں کوئی اور چیز سائیکو ایکٹیو سبسٹنس ملا کے پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ اسموکنگ ہے. اور اس کے بعد آپ فیومز کو انہیل کرنا, یعنی کہ آپ کسی چیز کے سونگتے ہیں, پنی لگانا جس کو کہتے ہیں. پھر انجیکشن لوگ لگاتے ہیں. اب انجیکشن لگانے کے بھی 2-3 طریقے ہوتے ہیں. آپ وین میں لگتا ہے یا مسل میں لگتا ہے یا اسکن کے نیچے لگتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں, سبلنگول, جس طریقے سے لوگ نسوار کھاتے ہیں اس کو سبلنگول کہتے ہیں. اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی ڈرگ کو اسکن کے اوپر مالش کر کے استعمال کرتے ہیں, اس کو ٹاپیکل کہتے ہیں. تو یہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں جس میں آپ کو پتا چلے گا, یعنی یہ ٹرمینالوجیز کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں ان کے روٹس آف ایڈمنسٹریشن جو ہیں, ان کے کیا کیا طریقے ہیں اور کیا کیا ان کے نام ہیں, ان کو کہتے کیا ہیں, آپ کی نالج کے لیے, اویئرنیس کے لیے. اب یہاں پہ ایک بات یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کوئی ڈرگ کتنا تیز اثر کرے گی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے برین تک کتنی جلدی پہنچتی ہے. جیسا کہ آپ کو میں اب یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز بتاتا چلوں کہ جو ہمارا برین ہے اس میں ایک بلڈ برین بیریئر ہوتا ہے, BBB, بلڈ اور برین کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارے بلڈ سے کوئی بھی چیز برین میں بغیر پرمیشن کے اس بیریئر سے نہیں جا سکتی. اب زیادہ تر جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ واٹر سیلوبل ہوتی ہیں اور ان کے مالیکیولز تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ یہ بیریئر کراس نہیں کر پاتے اور ہمارے برین تک نہیں جاتی, ہمارے باڈی تک رہتی ہیں. لیکن جو ڈرگز ہوتی ہیں, سائیکو ایکٹیو ڈرگز ہوتی ہیں, یہ زیادہ تر فیٹ سالوبل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے مالیکیولز تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ کراس کر لیتی ہیں وہ بلڈ برین بیریئر اور یہ جلدی سے برین تک پہنچ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہمارے برین کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں ڈرگز کے ایفیکٹس, موڈ آلٹرنگ یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کے ایفیکٹس فیل کرتے ہیں. اب یہ جو جتنے میں نے آپ کو روٹس آف ایڈمنسٹریشن بتائے, جس میں سنورٹنگ ہے یعنی سونگنا, اسموکنگ, انجیکشن لگانا, اسکن کے اوپر لگانا, اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے ہیں
کہ جس طریقے سے لوگ اپنی جسم کے اندر ڈرگس کو داخل کرتے ہیں، اور وہ اس لیے داخل کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی افیکٹ ہو. یہ مختلف طریقے جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سب شروع میں جو ہے ایک نشہ کرنے والا سگریٹ پیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انجیکشن کی طرف چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ سارے لیول کراس کرتے ہوئے. تو یہ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ڈرگ کی زیادہ ڈوز میرے باڈی میں چلی جائے اور کوئکلی چلی جائے، کیونکہ اسے پتا ہے جتنی کوئکلی اور جتنی زیادہ مقدار میری باڈی میں جائے گی اتنا زیادہ مجھے اثر ہوگا. اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کس کا سب سے فاسٹسٹ روٹ ہے. تو زیادہ تر لوگ سوچ رہے ہوں گے انٹراوینیس، یعنی انجیکشن لگاتے ہیں جب وین میں، تو سب سے تیز جو ہے وہ ریئیکشن تب ہوتا ہے، یعنی اس کا ڈرگ کے ایفیکٹس. لیکن حقیقت تھوڑی سی مختلف ہے. جو اسموکنگ ہے، جو اسموکنگ سے سب سے فاسٹسٹ آپ کے برین تک یہ جو ہے سائیکو ایکٹیو سبسٹانس پہنچتی ہے، یعنی اسموکنگ از دا فاسٹسٹ روٹ. ٹھیک ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے، اس میں کافی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس میں جانے کی ابھی فی الحال دوسری سائڈ پہ بات چلی جائے گی. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسموکنگ جو ہے یہ فاسٹسٹ روٹ ہے کسی بھی سائیکو ایکٹیو سبسٹانس کو کرنے کا. 7 to 10 سیکنڈ میں یہ روٹ آف ایکشن اس کا مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر انٹراوینیس ہے، یعنی سیکنڈ نمبر پہ انٹراوینیس آتی ہے جو 15 سے 30 سیکنڈ تک جاتی ہے. اور اس کے بعد جو اسکن کے نیچے انجیکشن لگاتے ہیں اس کا وہ میرے خیال کچھ منٹس تک جاتی ہے، 3 سے 5 منٹ. تو یہ سارے وہ روٹس آف ایکشن تھے جن طریقوں سے لوگ جو ہیں نشہ کرتے ہیں مختلف اقسام کا. تو یہ ساری معلومات آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور آپ کو معلومات ہوں کہ نشہ کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اب تھوڑی مختلف بات کرتے ہیں کہ لوگ نشہ کرتے کیوں ہیں. آپ کے خیال سے لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ مختلف باتیں ہیں اس میں، مختلف لوگ مختلف جواب دیں گے. لیکن عام طور پہ یاد رکھیے گا کہ لوگ نشہ دو وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں. یا وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے کرتے ہیں، یا وہ اپنے موڈ کو اور زیادہ بہتر کرنے کی، یعنی خوشی کو مزید بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. اور ان سب میں اور بھی بہت سے وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگر ان میں ایک کامن پوائنٹ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں. لیکن نشہ سکون نہیں دیتا، یہ تو وقتی دھوکہ ہے، فریب ہے وقتی، اور اس کے نتائج بہت ہی اندوہناک ہیں. یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ انسان اس میں اتر تو جاتا ہے لیکن پھر نکلنے کی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا دھنستا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ نشہ شروع تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں لیکن پھر ختم کرنا بس میں نہیں رہتا. اسی لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. کہ اگر آپ نشے سے بچ جائیں گے، اگر آپ شروع ہی نہیں کریں گے تو آپ اس خطرناک بیماری کے ہاتھوں ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ غلام نیز کے بن جائیں گے. اس لیے ڈرگز شروع ہی نہ کی جائیں. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور ماہرین کہتے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں سالوں سے ڈرگز کے اوپر، وہ یہ کہ بتاتے ہیں کہ نشے کا علاج ایک بہت پیچیدہ عمل ہے اور ریکوری میں بھی بہت سے ایشوز آتے ہیں. تو وہ ایک سلوشن ڈرگ سے بچنے کا سجیسٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسے شروع ہی نہ کیا جائے. تو اس لیے اسی حوالے سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ پریونشن، یعنی کہ پریونشن کیسے کی جائے، بچا کیسے جائے. کہ نشہ شروع کرنے سے پہلے ہی آپ ایسی سکلز سیکھ لیں، آپ ایسی باتیں سیکھ لیں کہ آپ کو نشے کی جانب جانا ہی نہ پڑے. اور اگر کبھی من میں آ جائے کہ چلو ڈرگز کر لیتے ہیں تو بھی آپ رک جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے رکنا کیسے ہے. یہ سکلز آپ اس پروگرام سے سیکھیں گے. یہ اویئرنیس کا ایک پورا ایک سیشن جو میں آپ کو بتاتا ہوں
اس میں ساری سکلز آہستہ آہستہ آپ کو سکھائی جائیں گی کہ آپ کس طریقے سے نشے سے دور رہ سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے ہاؤ ٹو سے نو ٹو ڈرگس کر سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے نشے سے دور رہ سکتے ہیں, خود بھی اور اپنے آپ پیاروں کو بھی رکھ سکیں گے. جب آپ کو یہ سکلز آ جائیں گی تو آپ یہی سکلز اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو بتا سکیں گے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتا سکیں گے, اپنے گھر والوں کو بتا سکیں گے, اور اس سے آپ خود بھی مستفید ہو سکیں گے. تو ناظرین, میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں. تو انسان کی فطرت ہے, ایک ٹرم ہے ہیڈونزم. ہیڈونزم کہتے ہیں, یہ انگلش کی ایک ٹرم ہے کہ انسان ہمیشہ سکون کو ڈھونڈتا ہے اور وہ پریشانی سے بچنا چاہتا ہے. یہ ایک کامن فینومینا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون رہیں, ہمیں سکون ملتا رہے اور ہم پریشان نہ ہو. کوئی بھی تنگی پریشانی آئے تو فوری طور پہ آئے تو چلی جائے. اب کوئی پریشانی جب آئے اور وہ جلدی سے چلی جائے یا ہمیں سکون زیادہ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی, ہمیں ایکسیپٹنس لانی ہوگی اور ہمیں ورکنگ کرنا ہوگی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سکون حاصل کر سکیں. لیکن اب کچھ لوگ نتائج کی پرواہ کیے بغیر ایسے کام کر جاتے ہیں, ایسے شارٹ کٹس میں پڑ جاتے ہیں کہ وقتی طور پہ تو انہیں فائدہ ہوتا ہے لیکن پھر انہیں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں, کیونکہ وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے. اسے شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن یا شارٹ ٹرم ہیڈونزم کہتے ہیں کہ آپ وقتی پلیئر کے لیے جو بعد میں آنے والے لانگ ٹرم کانسیکوینسز یعنی نتائج ہیں ان کی فکر نہیں کرتے. تو ایک جو ایڈکٹ ہوتا ہے, ایک نشہ کرنے والا ہوتا ہے, وہ بھی شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن میں جاتا ہے, وہ شارٹ ٹرم ہیڈونزم کو تلاش کرتا ہے کہ فوری طور پہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے, میرا یہ موڈ جو ہے بہتر ہو جائے, تو وہ نشہ کر لیتا ہے. وقتی طور پہ وہ اپنے دماغ کے اندر ڈوپامین کیمیکلز جو کہ اپنے برین ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیو کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ مصنوعی طور پہ ایک لہر اپنے دماغ کو دے دیتا ہے. تو وقتی طور پہ تو اسے لگتا ہے کہ شاید میں کسی ایک اور دنیا میں چلا گیا ہوں. آگے چل کے ایک ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا بڑی انٹرسٹنگ, اور آپ نشہ کرنے کے پورے ایک عمل کو سمجھ جائیں گے. تو وہ انسان وقتی طور پہ تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو لوگ پریشانی میں ثابت قدم رہتے ہیں, سولوشنز کو تلاش کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں سولوشنز کی طرف, تو وہ کچھ ہی عرصے میں اپنی پرابلم سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر ان کے کانسیکوینسز, نتائج بڑے اچھے ملتے ہیں. یہ لانگ ٹرم گریٹیفیکیشن کہ آپ وقتی طور پہ تو پریشانیوں سے لڑتے ہو, حوصلہ مند رہتے ہو, ہمت رکھتے ہو اور آگے بڑھتے جاتے ہو. وقتی طور پہ آپ فوری طور پہ حل نہیں چاہ رہے ہوتے, محنت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو نتائج بڑے اچھے ملتے ہیں اور وہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں. تو ہمیں شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن, شارٹ ٹرم ہیڈونزم سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ بس وقتی طور پہ پلیئر مل جائے اور چاہے بعد میں فیوچر میں جو مرضی ہوتا رہے. لیکن اس میں ایک آخری بات بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وقتی طور پہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے. اگر میں فوری طور پہ حل چاہ رہا ہوں تو جو میں سولوشن اپنے آپ کو دے رہا ہوں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے دیر پا نتائج کیا ہوں گے. تو جب آپ نتائج سوچ کے چلتے ہیں, بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ چلتے ہیں, آپ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, تو آپ گھاٹے میں نہیں رہتے. جب آپ ساری پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے, یعنی فائدوں اور نقصانات کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے نتائج بہت اچھے ملتے ہیں آپ کو. تو یہ بات کافی لمبی چلی گئی لیکن یہ بتانا بہت ضروری تھا اس وقت کہ ہم کیا کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سوچ لیں اس کے نتائج کے بارے میں کہ نتائج کیا ہوں گے. اور ڈرگس کے نتائج تو آپ کے سب سامنے ہیں.
آنکھوں دیکھی کتنی کہانیاں ہیں جو آپ کو پتا ہیں، ہر طرف آپ کے ارد گرد نظر دوڑائیں تو نشے کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، کسی بھائی کی صورت میں، کسی والد کی صورت میں، کسی شوہر کی صورت میں جو اپنی بیوی کو خراب کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعلقات خراب کر رہا ہے، جو بیٹا ہے اپنے گھر والوں کی عزت داؤ پہ لگا رہا ہے، والد ہے اپنے بچوں بچیوں کی کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو ایسی سینکڑوں مثالوں آپ کو اپنے محلے میں مل جائیں گے، کئی ایگزامپلس. تو ڈرگ کرنے سے پہلے سوچیے، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. لاہور، کراچی، اسلام آباد، مری، across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر، اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے، اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے، دوستی ہے تو زندگی ہے، اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں، شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے، مزہ تو سپر ہے، اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں، رشتے ہیں تو محفلیں ہیں، محفلوں میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں گھل مل جانا ہے، اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر، سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح، علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا، کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں، رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے، پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ، اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو. Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G ایوو اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کرے ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کرے ڈبل والیوم. تو دیر کس بات کی، آج ہی 3G ایوو اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL ڈبل والیوم کے مزے. ٹو آرڈر کال 0800 80800. PTCL. اب تو چائے پلا دو بس. ویسے ارینجمنٹ اچھا تھا نا؟ بیوٹیفل سیریمنی. ہاں تو بھی دیکھے اگر. نائس کپل. ہاں. امبر اور شہزاد بھی اچھے لگ رہے تھے نہیں؟ ریڈ ساڑی اور بلیک بلاؤز کمبینیشن آنا لگتا ہے. شہزاد بھی اچھا لگ رہا تھا. شرٹ کا کلر کیا تھا؟ بلو. ٹائی؟ چائے میں چینی تھوڑی ٹائی.
सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुश आमदीद ब्रेक के बाद दोबारा से। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आपकी फीडबैक में पढ़ रहा था। थैंक यू फॉर वाचिंग माय शो। और इस शो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से नशे से बचा जा सकता है। ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है और ये एक प्रिवेंटिव वर्क है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ कि नशा जो है ये कैसी बीमारी है, इसकी नेचर क्या है। क्योंकि नाज़रीन, लोग जो है नशे को बड़ा मामूली लेते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में मैं बात कर रहा था कि बड़ी सी मिसकंसेप्शंस हैं और लोग बहुत से ऐसे नशे जो कि बड़े खतरनाक नशे हैं, लोग समझते हैं कि ये नशे ही नहीं है या ये तो बस कर लेना चाहिए, इससे तो लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिए, नशा तो नशा है, वो चाहे किसी भी सब्सटेंस का हो। वो देर या सवेर से आपको वही नुकसान पहुंचाएगा जो कि हर किस्म के नशा एक ही नतीजे आपको नहज पे लेके आता है। यानी आपकी जिंदगी का हर पहलू मुतासर होता जाएगा, आपकी सेहत खराब होती जाएगी, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब होती जाएगी, यानी जहनी हालत आपकी दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, आपके इमोशंस आपके बस में नहीं रहेंगे, आपकी सोचें आपकी बस में नहीं रहेंगी, आपके फैसले आपके बस में नहीं रहेंगे। फिर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी आपकी जो दीनी, आपके जो मजहबी, जो भी आपका जो भी मजहब है उसके हवाले से आपके जो भी रुझानात हैं वो कोई अच्छे नहीं रहेंगे। आप मजहबी फरीज़ा जात अदा नहीं कर पाएंगे नशे में रह के। इसके बाद आप लोगों से कटते जाएंगे, आप मुआशरे का हिस्सा नहीं रहेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि नशा करने वाला ऐसा ही होता है कि जैसे सफेद भेड़ों में काली भेड़ दूर से पहचाना जाता है। यानी अगर कोई नशा करता है तो सोसाइटी में क्या आप उसे पहचान नहीं लेते? कोई दूर से नशा करता आ रहा है, आपको उसकी चाल से, उसकी बातों से, उसके हुलिये से पता चल जाता है कि ये एक नशा करने वाला है, तो बड़ी दूर से पहचान लिया जाता है। तो ऐसी काली भेड़ों को वैसे तो कहा जाता है कि आप निकाल के फेंक दे, और मुआशरा कर देता है ऐसा। और आपने क्या देखा नहीं कि सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी में एक नशा करने वाले की हैसियत क्या है, आपके नजदीक क्या है? नशा करने वाले की हैसियत आपके नजदीक मेरा ख्याल है किसी भी कमतर तरीन इंसान जैसी ही होगी। इवन लोग बखारियों से भी नीचा दर्जा देते हैं एक नशा करने वाले को, यानी बखारी को भी पैसे दे देते हैं, लेकिन नशा करने वाले को लोग पैसा नहीं देते अगर वो आपसे मांग रहा है तो। लेकिन उसे मदद की जरूरत होती है, क्योंकि नशा जब एक बीमारी बन जाती है तो फिर वो उस इंसान के बस में नहीं रहती। वो काली भेड़ बनना फिर उसके बस में नहीं रहता, उसे मदद की जरूरत होती है। तो मदद जरूर हासिल कीजिए। प्रिवेंटिव प्रोग्राम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट ही ना करवाएं। जब नशा एक बीमारी बन जाए और कोई नशे की लत की तरफ राग़िब हो जाए तो देर मत कीजिए, क्योंकि देर जुल्म होगा। आप मदद हासिल कीजिए। पर एक और मिथ का मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूं कि लोग हिट बॉटम का वेट करते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो वो अल्कोहल पीता है, अभी तो उसकी जिंदगी बड़ी ठीक चल रही है, अभी तो वो सिर्फ चर्च पीता है। लेकिन ये जो सिर्फ चर्च पीता है, सिर्फ अल्कोहल पीता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे के बाद वही लोग कह रहे होते हैं कि अब इसके रवैये बदल गए हैं,
اب اس کی حالت بدل گئی ہے, اب یہ وہ نہیں رہا. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نشہ اس کی شخصیت پہ حاوی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے انسان کہ میری مدد کیجیے, لیکن لوگ نہیں کرتے. تو اپنے پیاروں کی آگے بڑھ کے مدد کیجیے. اور ویلنگ ویز میں ہم ایسے ہی لوگوں کا 40 سالوں سے علاج کر رہے ہیں. اور لاہور, کراچی, اسلام آباد اور مری میں ہمارے سینٹرز میں لوگ آتے ہیں, لیکن زیادہ تر بدقسمتی سے وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ہٹ باٹم کر چکے ہوتے ہیں, یعنی ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ڈرگز میں رہ کے ان کی پرسنالٹی, ان کے زندگی کے ہر پہلو متاثر ہو چکا ہوتا ہے, اور اتنا متاثر ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کا سدباب کرتے ہوئے بہت لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہ ارلی سٹیجز پہ ہوتے ہیں, جو ابھی راغب ہو رہے ہوتے ہیں, جن کے رویوں میں ابھی خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں, ابھی وہ یوزر کی سٹیج پہ ہوتے ہیں, ابھی وہ کبھی کبھار ایکسپیریمنٹل یا ریکریشنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی مدد کے لیے آتے ہیں. تو وہ لوگ بڑی اچھے سے مدد حاصل کرتے ہیں اور بہت جلد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ نشے نے ابھی اتنا متاثر نہیں کیا ہوتا. تو پریونٹیو ورک تو اپنی جگہ, لیکن جیسے ہی آپ اپنے کسی پیارے میں کسی بھی قسم کا کوئی نشے کی وارننگ سائنس دیکھیں, اگلے پروگرام میں آپ کو میں وارننگ سائنس بتاؤں گا کہ وارننگ سائنس جب آپ دیکھیں گے اپنے کسی پیارے میں تو اسے ضرور مدد حاصل کیجیے. تو مدد ضرور حاصل کیجیے, ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے, یا جہاں سے بھی آپ کو مدد ملے, لیکن ضرور مدد حاصل کریں. وہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کی جائے. تو اب ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک شارٹ سی اینیمیٹڈ ویڈیو, اور اس میں آپ مکمل طور پہ سمجھ جائیں گے کہ ایک انسان پہلے دن جب نشہ شروع کرتا ہے اور ایک دن جب وہ ایک نشے کی بیماری کا مریض بن چکا ہوتا ہے, تو تب تک کا جو پورا سفر ہے وہ میں آپ کو بڑا ایک دلچسپ انداز سے دکھاؤں گا, اور اس کے بعد میں آپ کے فیڈ بیک بھی چاہوں گا, اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ساری ویڈیو میں آپ نے کیا دیکھا. یہ اب ہم چلتے ہیں ایک لائیو ویڈیو کی طرف.
आपने ये देखी एक इंटरेस्टिंग वीडियो, और ये एक एनिमेटेड वीडियो थी जिसके अंदर एक नशे का पूरा प्रोसेस जो है वो आपको दिखा दिया। ये बड़ी शानदार एक वीडियो थी जो काफ़ी देर पहले मैंने एक दफ़ा डाउनलोड की थी, तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इससे क्या सीखा या आपको क्या लगा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर इसका इजहार करें। मैं देख रहा था कमेंट्स आ रहे थे, और इसमें साइमन हफीज़ इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, तलाल ज़ुबैर साहब कह रहे हैं लाइक दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच सर, और वेरी ट्रू। और नहीद अख्तर पूछ रही हैं कि इफ़ समवन डजंट वांट टू ट्रीटमेंट वांट द ट्रीटमेंट व्हाट वी डू। तो देखिए मिस नहीद, जब भी कोई मरीज नशे की बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसका एक नशे के साथ एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है, और वो इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहता, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा नशा छोड़ना। आपको आगे बढ़ के उसकी मदद करना होगी, क्योंकि जब कोई मरीज नशे की बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसकी मर्जी भी बीमार हो जाती है, वो अपनी सेल्फ कंट्रोल को लूज कर देता है। पिछले प्रोग्राम अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि फ्रंटल लोब जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, दिमाग का सामने हिस्सा, इस तक ठीक से डोपामीन की सिग्नलिंग नहीं पहुंच रही होती, क्योंकि डोपामीन की स्ट्रक्चरिंग को डैमेज किया जा रहा होता है एक मसनूई इफेक्ट की वजह से। तो अभी एक कॉल आ रही है, मैं कॉल ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपके इस आंसर को मुकम्मल करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं गुलाम हैदर लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा एक मसला था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी गुलाम हैदर। जी सर, मैं ये लाहौर में एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और मैं इधर जो है सरगोदा से आया हुआ हूँ, और यूनिवर्सिटी हॉस्टल में पिछले 3 माह से रह रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली 1 महीने से मैं जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ उसमें मेरे इर्द गिर्द जितने मेरे दोस्त हैं वो काफी अरसे से नशा कर रहे हैं, और अब जो है मुझे भी वो इस तरफ लेके आते हैं, और अब तो मेरा भी दिल करता है कि मैं ये काम जो है, पहले सिगरेट था और अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी तरफ माइल हो रहा हूँ। तो सर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं ताकि जो है ना मैं इससे छुटकारा हासिल कर सकूं, बल्कि इसकी तरफ जाऊं ही ना। तो ये कैसे मुमकिन है मेरे लिए? अच्छा, अभी आप किसी किस्म की ड्रग्स कर रहे हैं या नहीं? सर अभी तो दोस्त वगैरह तो सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं जो है अभी सिर्फ सिगरेट है यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन माहौल को देखते हुए मेरा भी दिल आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ माइल हो रहा है, तो मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी तरफ ना आऊँ। तो मुझे इससे कोई ऐसा चीज बताएं ताकि जो ना इससे मैं दूर ही रहूँ। जरूर, मैं आपको जरूर बताता हूँ अभी कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं। आप हमारा प्रोग्राम जरूर देखा करें, और जिसमें आपको बताया जाता है प्रिवेंटिव स्किल्स का। और अभी आपकी जो कॉल है, मैं आपको कॉल काट रहा हूँ, बाद में मैं आपको पूरा तफसील से जवाब देता हूँ कि ये एक आपकी कहानी नहीं है, ये तो जैसे कहते हैं ना कहानी घर घर की, तो ये तो हर यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, हर कॉलेज में ऐसा हो रहा है कि एकदम से आज़ादाना माहौल जब मिलता है यंगस्टर्स को, तो एक क्यूरियोसिटी जागती है नई नई चीज़ों के बारे में, और ड्रग्स उसमें एक है। और ड्रग्स जो हैं फिर उसकी तरफ राग़ब करने के लिए सिर्फ इंसान को बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो उसे पुश कर रहा होता है टुवर्ड ड्रग्स। यानी कि अगर हॉस्टल में कोई 3-4 लोग रह रहे हैं एक कमरे में, तो कोई एक होगा वो ड्रग करता होगा, एक जो है उसका दिल कर रहा होगा ड्रग करने का, एक जो होता है उसमें बड़ा शरीफ इंसान होता है और वो कहता है कि नहीं ड्रग्स नहीं करनी, और एक बेचारा जो है वो ऐसे ही किसी का काम काज में लगा होता है जो छोटा होता है, ये ला दो वो ला दो। तो देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज इन हॉस्टल, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन ड्रग से बचना आपका अपना काम है। दूसरे लोग आपको राग़ब कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं, वो आपको पुश कर सकते हैं ड्रग्स की तरफ, लेकिन ड्रग्स करने का जो डिसीजन है, जो अल्टीमेट डिसीजन है ड्रग्स करने का, वो आपका है। अगर आप चाहेंगे ड्रग्स करना तो आप करेंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे ड्रग्स करना तो आप नहीं करेंगे। इट्स अप टू यू।
अगर वो आपको फोर्स करते हैं तो आप उन्हें बड़े पोलाइटली कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, और उनसे राह जुदा कर लें, आप उनसे अलहदा हो जाए, उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना रूम शिफ्ट कर सकते हैं, उनसे लड़ाई की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप बड़े अच्छे अंदाज से उनसे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, आप नए दोस्त बना सकते हैं और आप अपना रूम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप अपने वार्डन को बता सकते हैं कि ये मामला यहाँ पे हो सकते हैं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो आप मेरी जगह बदल दें। तो या वो उन्हें बदल देंगे या वो आपको बदल देंगे, क्योंकि किसी भी हॉस्टल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये अलाउ नहीं है कि ड्रग्स की जाए, और अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। तो बचिए ड्रग्स से, क्योंकि अगर आप उनके माहौल में रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि मैं तो ड्रग्स नहीं करता और मैं नहीं करूँगा, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी इफेक्ट करती है, आप इर्द गिर्द जिन लोगों में रहते हैं, ना चाहते हुए भी उनकी कुछ ऐसी खुसूसियात आप में कुछ ही अरसे में आना शुरू हो जाती हैं, तो माहौल्स का बहुत असर होता है। तो जो नुकात मैंने आपको बताई है, आप इन पे अमल करेंगे तो जरूर आप जो है उनकी सोबत से भी दूर रहेंगे और नशे से भी दूर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको मुकम्मल आंसर मिल चुका होगा। आप हमारे पेज पे विजिट करते रहें, आपको हमारे पेज पे ऐसा ढेरों मटेरियल मिलेगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक्चुअली विलिंग वेज एक लाइफस्टाइल चेंज का नाम है, तो आप इसको जरूर विजिट करें। आपको रोजाना यहां से ढेरों ऐसी मालूमात मिलेंगी जो कि आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देंगी, बल्कि बदलने में बहुत ज्यादा इफेक्ट रखेंगे। तो इससे पहले मैं बता रहा था, मिस नाहिद की एक बात थी कि अगर कोई नशे में के इलाज में नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूं। तो देखिए, नशे में जो लोग आ जाते हैं उनको वो सोल्यूशन लग रहे होते हैं, उनके लिए वो नशा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तो घर वालों के लिए होती है, मसाइल तो घर वालों के लिए होते हैं, उसे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लग रहा होता है। और कोई अपना सोल्यूशन क्यों छोड़ना चाहेगा? आप उसे कह रही हैं अपना सोल्यूशन छोड़ो अपने मसलों का, उसके लिए वो मसलों का सोल्यूशन वो नहीं छोड़ना चाहता। आपके नजदीक वो मसला है, लेकिन पेशेंट के नजदीक वो सोल्यूशन है। ये बड़ी एक अजब कहानी होती है, और एक अजब प्रेम की गजब कहानी होती है ये ड्रग्स। तो इनको छोड़ने के लिए जो फैमिली है उसको आगे बढ़ के पेशेंट की मदद करनी होती है। आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, आप इंस्टीट्यूट से राब्ता करें, विलिंग वेज से राब्ता करें, सदाकत क्लिनिक से राब्ता करें। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से उस पेशेंट को इलाज की तरफ राग़िब किया जा सकता है। इस पे कभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा अभी मजीद तफसील से। और क्लासिक आ रहे हैं, डॉक्टर सदाकत कह रहे हैं व्हाट अ वीडियो, थैंक यू सो मच सर। ये आपकी ही सारी जरा नवाजी है, ये आपकी ही बातें सिखाई हुई हैं। और साइमन हफीज कह रही हैं बिल्कुल परहेज इलाज से बेहतर है। वीडियो देखकर ये लगा कि शुरू में ही एडिक्शन की रोकथाम कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में इस बीमारी से छुटकारा पाना आसान होता है। बिल्कुल, ये नशा जितनी पहली स्टेज पे मदद हासिल कर ली जाए, और लोग असल में मदद नहीं हासिल करना चाहते। एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों में कि मदद हासिल करेंगे तो शायद लोग क्या समझेंगे, मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे। तो देखिए, जब एक पूरे जमाने को पता होता है कि ये पेशेंट नशा कर रहा है, तो उसका इतना मसला नहीं होता घर वालों को, लेकिन ट्रीटमेंट जो कि बेहतरी की जानब आपको पेशेंट को लेके आएगा, उसका आप लोग फील करते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मुआशरा जो है वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, मुआशरा तो हम खुद हैं, हम खुद मुआशरा बनाते हैं। अगर आप बदलेंगे तो आपके बदलने से लोगों के रवैये बदलेंगे। और फिर है जी, ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू सो मच। क्लासिक, थैंक यू। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के, आपके लाइक्स देख के, आपके सवालात देख के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उनके मुतमिन जवाब मिल रहे होंगे। अब आखिर में प्रोग्राम के हिस्से पे, चूंकि टाइम भी कम है, एक टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई वो क्या थी? तो एक्चुअल में वो एक प्रोग्रेशन ऑफ यूज था।
کہ لوگ نشے کی لت میں کیسے آہستہ آہستہ گرفتار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک کارٹون جو تھا شروع میں وہ ایک ڈرگ کی طرف جاتا ہے, وہ ایکچوئل میں ڈرگ تھی جس کی طرف ایک انسان جاتا ہے. تو پہلے آپ نے دیکھا اس نے ادھر ادھر دیکھا یہ کیا ہے اور وہ آگے چلا گیا. پھر یہ تھا کہ جب انسان کسی محفل میں سے گزرتا ہے, لوگ نشہ کر رہے ہیں, یا ہاسٹل میں فرینڈ سرکل میں دیکھتا لوگ نشہ کر رہے ہیں, تو کوئی انسان جو نیا اسٹوڈنٹ ہے وہ علیحدہ چلا جاتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. لیکن کیوروسٹی تو دل میں رہتی ہے. پھر جب دوسری تیسری دفعہ وہاں سے گزرے گا وہ بار بار, یا اس ماحول میں رہے گا ڈرگز کے قریب, کسی پارٹی میں, شادی کی فنکشن میں. آج کل تو مہندیوں میں رواج ہے, کوئی مہندی ڈرگز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور جس شادی میں جتنی اچھی ڈرگز دستیاب اور جتنی وافر دستیاب ہوتی ہیں اتنا اس کو بہتر کہا جاتا ہے. میں سبھی کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن موسٹلی یہ کلچر بنتا جا رہا ہے. ہم معاشرے میں ڈرگز کو قبول کرتے جا رہے ہیں, جو کہ ایک سب سے بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ اگر آپ ڈرگز کو ویلکم کہیں گے تو ڈرگز آپ کی پوری سوسائٹی کو برباد کر دیں گے. تو ہمیں اپنی سوسائٹی سے اس ڈرگ کو, اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو ختم کرنا ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا, بات پھر لمبی ہو جائے گی, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈرگز اس ایک لڑکے نے, چلے میں ایگزامپل آپ کو اس حوالے سے دے رہا, جیسے ایک کال آئی تھی کہ جیسے وہ صاحب کو اب دل کرتا ہے نشہ کرنے کا, کہ وہ جب اپنے دوستوں کو سرکل میں دیکھتے ہیں بیٹھے نشہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کمرے میں ہوتے ہیں, تو ان بیچاروں کا دل کرتا ہے کہ میں اکیلا کیوں پیچھے رہوں, کیوں نہ میں بھی 2 کش لگا لوں. تو یہ کیوروسٹی ہے, یہ انسان کا ایک دل ہے جو کرتا ہے کہ میں کچھ کر لوں, کوئی بات نہیں, میں نے کون سا نشے پہ لگ جانا ہے, میں نے کون سا نشئی بن جانا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ جب انسان کوئی نشہ کر لیتا ہے تو یہ ریکریشنل یوز کہتے ہیں اسے, کہ جو کیوروسٹی کے تحت انسان نشے کی طرف جاتا ہے. تو پھر آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک دفعہ تو کر لیا, پھر آگے جب وہ کارٹون بڑھتا جاتا ہے تو پھر کہیں نشے سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, تو اب وہ اتنا سوچتا نہیں, اب بس وہ کر لیتا ہے کیونکہ پچھلا مزہ آیا ہوتا ہے اور اس نے وہ بز دیکھی ہوتی ہے, وہ ہائی دیکھا ہوتا ہے. ایسے ڈوپامن ریلیز کبھی بھی نہیں ہوئے ہوتے اس کے برین میں, ایسا برین ریوارڈ شارٹ کٹ کبھی زندگی میں نہیں ایکٹیو ہوا ہوتا, تو وہ پھر کر لیتا ہے. اور کچھ دماغ کی بھی ایسوسیشن ہوتی ہے, وہ انسان کا جو برین ریوارڈ سرکٹ ہے وہ رجسٹر کر چکا ہوتا ہے پرانے پچھلے پلیئر کو, اور وہ کہتا ہے کر لو, یہ بہت اچھی چیز ہے, اب پھر کر لیتے ہیں. اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے جب بھی ڈرگز ملیں گی تو وہ جو ڈرگز کے لیے ریزسٹنس آتی ہے, انر ریزسٹنس آتی ہے, وہ کم ہوتی جاتی ہے. اور پھر انسان آہستہ آہستہ سرکمسٹانشل یوزیج کی طرف جاتا ہے. جب بھی کوئی پریشانی ہوئی, جب بھی موڈ خراب ہوا, جب بھی پارٹی کرنی ہوئی, موڈ کو مزید اچھا کرنا ہوا, تو انسان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, میں نے کون سا لگ جانا ہے, میں نے کون سا نشئی بن جانا ہے, یہ تو میں اپنے بس موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا میں پارٹی انجوائے کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جب یہ سٹیج چلتی رہتی ہے اور اوکیجنلی یوز, سرکمسٹانشل یوز بڑھتا جاتا ہے شادی بیاہ پہ, کسی تقریب پہ, تو ڈرگز اپنا کام پیچھے کر رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کی باڈی میں ٹاکسنز جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں, زہریلے مادے جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر ٹالرنس یعنی نشے کے لیے برداشت بڑھتی جاتی ہے, اور پھر انسان انٹینسیفائڈ یوزر کی طرف بڑھتا جاتا ہے, اور پھر ریگولر یوزر کی طرف آ جاتا ہے. اور ریگولر یوزر میں پھر روزانہ نشہ کرنا, روزانہ نشہ کرنا, روزانہ ایک روٹین بن جاتی ہے. اور پھر ہینگ اوورز ہوتے ہیں, سارا دن نشہ کرنے کے بعد اگلے دن اٹھنا ہے تو طبیعت خراب, پیٹ خراب, موڈ خراب, بلیک آؤٹس ہو جاتے ہیں, کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا کیا کیا. تو یہ ریگولر یوز ہے زیادہ. اور پھر زندگی میں اوکیجنلی یوز تک تو زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں آتے, لیکن ڈرگز اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں, اور جب پھر ریگولر یوزیج کی طرف انسان آتا ہے تو پھر جاب سے لیٹ ہونا,
صبح دیر سے اٹھنا, رات کو دیر تک جاگتے رہنا, ریلیشن شپ میں پرابلمز, گھر والوں کو وقت نہ دینا, آتے ہی اپنے کمرے میں چلے جانا, رات لیٹ آنا اور آتے ہی کہنا کہ میں بس سونے جا رہا ہوں, اور پھر کاروبار کی طرف توجہ کم ہو جانا, رشتوں کو کم وقت دینا, ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں ان کو نبھانے میں دقت محسوس کرنا یا irresponsible behavior جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہ ریگولر یوزیج میں آتا ہے. اور پھر جب ریگولر یوزیج جاری رہتا ہے تو پھر بیماری بننے میں دیر نہیں لگتی اور انسان پھر ایڈکشن کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, اور پھر باڈی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے نشے کے اوپر. اور پھر جب نہیں کرے گا انسان نشہ تو پھر جسم طلب کرے گا, کریونگز ہوں گی, اور نہیں کرے گا تو withdrawal symptoms آئیں گے. اسے کہتے ہیں انٹینسیفائڈ یوز, یعنی پراپر ایڈکشن کی بیماری بن جاتی ہے کہ انسان نشہ نہیں کرتا تو جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ withdrawal symptoms آتے ہیں. یعنی جب کسی چیز سے withdraw کیا جاتا ہے, ڈرگز کو اگر نہیں کیا تو جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ مسائل آئیں گے, اور مسائل جس طرح کی نشہ کو استعمال کیا ہوگا اس طریقے کے مسائل آئیں گے, اور پھر انسان کے بس میں نہیں رہتا نہ اس کا کاروبار, نہ اس کے رشتے, نہ اس کے فیصلے, اور پھر بس اس کی زندگی میں ڈرگز ہی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کے آخر میں کہ پھر اب جتنا بھی وہ نشہ کر رہا ہے اب اسے مزہ نہیں آ رہا, کیونکہ ٹالرنس بڑھ رہی ہے. اب اسی مزے سے, اسی مقدار کے نشے سے اتنا مزہ نہیں آ رہا, اتنا نشہ نہیں ہو رہا, اب بڑھانا پڑتا ہے. اور پھر ناظرین یہ نشہ بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, اور زندگی میں ہر طرف اندھیرا آ جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. ایک نشہ کرنے والا پھر معاشرے میں ایک کالی بھیڑ کی طرح رہ جاتا ہے, اور اس کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ ڈیمیج اور متاثر ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر اس کا کوئی بھی فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ دوسرے نشے کی جانب جاتا ہے, کیونکہ ایک قسم کا نشہ مزہ نہیں دے رہا, مقدار بڑھانے سے بھی پھر دوسرے نشے کے بعد تیسرا نشہ, پھر اس سے خطرناک نشہ, پھر اس کا اختتام تو موت ہی ہے. تو پرہیزات سے بہتر ہے بچیے, اس نشے سے بچیے, ہر قسم کے نشے سے بچیے, کیونکہ پرہیز اللہ سے بہتر ہے. مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت سے سوالات ہوں گے آپ کے. میں سبھی سوالات کا جواب تو نہیں دے پایا, لیکن کمنٹس میں آپ کو ان سوالات کے ضرور جواب مل جائیں گے, اور انشاءاللہ اگلے منگل کو 5 بجے ویلنگ ویز پہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ کو مزید آگے سکلز کی طرف لے جایا جائے گا, اور آپ کو بتایا جائے گا کہ نشے سے کیسے بچا جائے. وارننگ سائنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وارننگ سائنس کیا ہوتے ہیں نشے کے, ٹھیک ہے, آپ کیسے پہچان سکتے ہیں. آپ بڑی جلدی سے پہچان جائیں گے اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی بندہ نشے کی لت میں گرفتار ہے یا ہونے جا رہا ہے, تاکہ آپ اس کو بچا سکیں. تو آج کے جو شو میں ہم نے بات کی پچھلی 3 ٹاپکس پہ, اور پھر آگے چیک لسٹ میں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سائیکو ایکٹیو سبسٹانس کے بارے میں ہم نے بات کی, ان کے ہمارے موڈ مزاج کے اوپر ایفیکٹس کی بات آپ نے سنی. پھر میں نے آپ کو کلاسیفیکیشن آف ڈرگس کے بارے میں بتایا کہ ڈرگس کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں, اور پھر روٹس آف ایڈمنسٹریشن پہ آج کے پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکشن کی, اور آخر پہ پھر میں نے پروگریشن آف ڈیزیز کے بارے میں آپ کو بتایا کہ نشہ آہستہ آہستہ کیسے بیماری بنتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آپ اگلے منگل کو یہ پروگرام ضرور دیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.